بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال کو قابو میں کیجیے، کامیابی آپ کے قدم چومے۔ نفسیات کو ترویج کے موجودہ معیار تک پہنچانے میں صوفیہ کرام نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے شاعر دین کو عملی طور پر روشناس کرانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جس طرح ورزش کرنے سے جسم توانا اور تندرست ہوتا ہے، اسی طرح مجاہدے اور ریاضتوں سے انسان کا دماغ اور روح توانا ہوتا ہے۔ ارتکاز کے باعث اس میں ٹیلی پیتھی جیسی صلاحیتیں پیدا اور اس کے باطن کی پختہ صلاحیتیں جان جاتی ہیں۔ صوفیہ کے علم کے باوجود ان کے طریقے اور اصطلاحات سے اکثر لوگ لا علم ہے اور وہ قبول عام اختیار نہ کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ صوفیہ زیادہ کام نفسیات سے لیتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق انہوں نے اس علم کو ترقی دے کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ جتنے زیادہ تخلیق کار اس طبقے میں اور ان کے ماننے والوں میں گزرے ہیں، کسی دوسرے میں نہیں۔ صوفیہ کرام نے تصور یعنی خیال کو بہت اہمیت دی ہے۔ اسے پختہ کرنے کے لیے ہی مجاہدے اور ریاضتیں کی جاتی ہیں اور یہ ان کے بنیادی اشکال میں سے ہے۔ کامیابی کا انحصار قوت ارادی پر ہے، تاہم اسے پہلی سیڑھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے کیول عمل کی کامیابی کے لیے ارادہ کرنا اور اس سے بھی پہلے اس کا خیال ذہن میں لانا ہوتا ہے۔ ارادے کو ایسی قوت تسلیم کر لیا گیا ہے جو کسی کام کے کرنے پر اختیار رکھتی ہو، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ طاقت ارادے میں نہیں متخیلہ میں ہے، یعنی ہمیشہ خیال ہی قوت ارادی پر غالب آتا ہے۔ آپ شاید یہ تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوں کہ قوت خیال قوت ارادی پر فوقیت رکھتا ہے۔ چند مثالوں سے ہمارا دعویٰ درست ثابت ہو جائے۔ 30 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا تختہ زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس پر چلنے کے لیے کہا جائے تو وہ بغیر ہچکچاہٹ ایک سرے سے دوسرے تک چلا جائے گا، لیکن اگر وہ تختہ کسی تنگ گلی میں آمنے سامنے واقع 2 مکانوں کی بلند چھتوں پر رکھ دیا جائے تو کوئی بھی اس تنگ راستے پر چلنے کو تیار نہ ہوگا، آپ بھی نہیں۔ بمشکل 2 قدم چل کر ہی آپ کے قدم کانپنے لگیں گے اور آپ اپنی تمام تر قوت ارادی کے باوجود اس پر چلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پہلی صورت میں آپ کا خیال تھا کہ تختے پر دوسرے سرے تک جانے میں کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن دوسری حالت میں آپ نے خیال کر لیا کہ میں نہیں چل سکتا۔ دراصل ہم اپنے ذہن میں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم گر پڑیں گے اور بالآخر یہ تصور قوی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ہماری انتہائی قوت ارادی کے باوجود بھی ہم گر پڑتے ہیں۔ اور یہ بات بھی تعجب سے خالی نہیں کہ جس قدر زیادہ ہماری قوت ارادی اس معاملے میں ہماری مدد کرتی ہے، اسی قدر زیادہ اس کے خلاف رونما ہوتے ہیں۔ مثلاً بے خوابی کا کوئی مریض اگر سونے کی زبردستی کوشش کرتا ہے تو سکون سے بستر پر پڑا رہتا ہے، لیکن اگر اپنی قوت ارادی سے کام لے کر خود کو سونے پر مجبور کرتا ہے تو وہ مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ جس قدر زیادہ کس نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی قدر وہ نام آپ کو مل جاتا ہے، اور جب آپ اپنی قوت ارادی اور قوت حافظہ سے کام لینا ترک کر دیتے ہیں تو وہ نام خود بخود خیال میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بائسیکل کی مشق کرنے والے کتنی مضبوطی سے ہینڈل پکڑتے ہیں اور ہر وقت گرنے سے ڈرتے ہیں اور اپنی راہ میں حائل چھوٹی سی رکاوٹ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس قدر شدت کے ساتھ وہ کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اسی قدر اس سے ٹکراتے ہیں۔ آپ کو یہ تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ بعض اوقات شدت سے آنے والی ہنسی کو ہم جتنا زیادہ روکنا چاہتے ہیں اسی قدر ناکام رہتے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ قوت ارادی کے مقابلے میں قوت خیال ہی کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ پینیولیز کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ مشہور ہے۔ اس کو خوب پتا تھا کہ تعدی کہاں تک انسان اور حیوان پر اثر کرتی ہے۔ وہ ایک بار شپ پہ سفر کر رہا تھا۔ وہ اپنے ایک دشمن سے بدلہ لینا چاہتا تھا جو اسی شپ پر اپنی بھیڑوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دشمن سے سب سے بڑی بھیڑ خریدی اور اس کو سمندر میں پھینک دیا۔
उसकी देखा देखी दुश्मन की तमाम भेड़ें समंदर में कूद गई। बस ये बावर कर लेना चाहिए कि इंसान भी किसी हद तक भेड़ों से मुहाबत रखता है और बसा औकात वो अर्ज खुद दूसरों की तकलीफ करने पर मजबूर होता है। इस सिलसिले में एक और मिसाल से ये साबित होता है कि कुव्वत ख्याल का कुव्वत इरादी पर ज्यादा असर है। आपने देखा होगा कि बहुत से सिगरेट नोश उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो। वो कहते हैं कि हम तर्क तंबाकू नोशी का मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, लेकिन आज खुद रफ्ता रफ्ता अपने इरादे के बावजूद फिर पीने लग जाते हैं। सिगरेट नोशी उनसे तर्क नहीं हो पाती, हालांकि वो उसके नकाश से बखूबी वाकिफ होते हैं। इस तरह अक्सर लोग जुर्म करते हैं और बावजूद इसके कि वो खुद अपने किरदार पर सरनश करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जुर्म क्यों करते हो तो निहायत बेबसी से जवाब देते हैं कि हम इरादा करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जिसके काबू में हमारी कुव्वत इरादी है, वो हमें जुर्म करने पर मजबूर करती है। हकीकत ये है, हमें इस सिगरेट नोश और इस जराइम पेशा की मिसाल से एक अहम नफ्सियाती मसले का हल मालूम होता है जो फन्ने इख्तियार नफ्स में इम्तियाजी हैसियत रखता है। वो ये कि हम अपनी कुव्वत इरादी के पाबंद नहीं हैं, बल्कि कुव्वत ख्याल के पाबंद हैं। दरअसल कुव्वत ख्याल पर ही हमारे तमाम कारोबार का इंतजार है। आप गौर कीजिए कि सुबह से शाम तक हमारे तमाम कारोबार का नतीजा सवाए इसके और कुछ नहीं कि हम अपने ख्याल की हुक्म बर्दारी करें। इससे हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हम अपने ख्यालात का पूरा अंदाज़ा करना, उसको काबू में रखना और उनका सही इस्तेमाल करना सीख लें तो हम यकीनन दुनिया में एक मुस्तकिल और मुस्तहकम तरीके से तरक्की कर सकते हैं।